السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کا خادم قاری محمد سلطان مدنی یوٹیوب چینل احسن الاسلام آفیشیل کے ذریعے مخاطب ہوں، اور آج کے اس ویڈیو کو تمام امت مسلمہ کے نام پر کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات دل و جان سے اس کو سراہیں گے اور اس کو آگے شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس بھی کریں گے۔ میں محرم الحرام کے حوالے سے چند گزارشات۔ محرم الحرام جو مہینہ ہے، اس محرم الحرام کو جو مقام اور مرتبہ خلاق عالم نے عطا کر دیا ہے، اور اس محرم کے یکم تاریخ کو عمر ابن خطاب امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہیں، اور دربار رسالت سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب ملا فاروق، عمر فاروق، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، مختصراً اور جامع انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب رکھ دیے جائیں گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اسلام کی عظیم نعمت سے مستفید ہو جاتے ہیں، تو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی کی عبادت خفیہ چھپ کر کیا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم سچ پر اور حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً فرمایا کہ عمر، ہم حق پر بھی ہیں اور سچ پر ہیں، ولیکن آپ کی اور میری یہ قوم اللہ کی عبادت، ایک خالق کائنات کی عبادت علل اعلانیہ کرنا نہیں دیتے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا، پھر میرا اسلام میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ میں آج اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں، آج اعلانیہ بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اعلانیہ اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے اپنی بیوی کو بیوہ کروانے والا، کوئی ہے اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا، آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میرے تلوار کے زد میں جو آ گیا وہ کسی صورت میں بچ نہیں سکتا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ محترم سامعین، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں اسلام کے لیے، دل میں جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام مبین بنا کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں، اور وہی کلام اللہ قیامت تک، رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بہتان منافقین نے لگا دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پریشان بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پریشانی کے حالت میں ہیں، صحابہ کرام بھی پریشان مغموم ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیجئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، رب تعالی نے انتخاب کیا، رب تعالی نے پڑھایا۔ تو فرمانے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جسم اطہر پر اگر گندی مکھی بھی خالق کائنات پسند نہیں فرماتے، کیا آپ کے حرم میں گندی عورت آ سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اور سر سے وہ بوجھ ہٹا دیا۔ یہ الفاظ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، پھر ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اللہ کا کلام بنا کر ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے نا ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خواہش آ جاتی ہے کہ امہات المومنات جو ہے نا اپنے گھروں سے نکل جائیں، تو میرا دل کرتا ہے، میری دل کی خواہش ہے کہ وہ اوڑھ کر حرم سے باہر نکل جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مبین بنا کر بھیج دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن۔ عمر بن خطاب جب خلیفۃ المسلمین بن جاتے ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنے عظیم رہنما اور اتنا عظیم لیڈر کائنات میں نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی ماں پیدا کر سکتی ہے۔ عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بھی ہیں، اور اتنے سادگی ان کے اندر ہے کہ کپڑوں میں ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 17 پیوند عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہیں، راتوں کو گلیوں میں، جیسے کہ یہاں گلیوں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا چوکیدار چکر لگاتے ہیں، اسی طریقے سے گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کر لیا۔ عمر بن خطاب کون ہیں؟ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر لی، اور اسلام قرۂ عرض کے اندر ایسا پھیل گیا، کیس و کسرا کے حکمران سرنگوں ہو گئے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور رب تعالی سے دست بدستہ دعا گو ہوں، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب ہم تو بیان نہیں کر سکتے، ولیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہمیں قیامت کے صبح تک چلا دے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت اور صورت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔